لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بے شک دین اللہ کے نزدیک تو اسلام ہی ہے. اختلاف ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، علم آنے کے بعد، حقیقت واشگاف ہونے کے بعد اختلاف انہوں نے کیا، اور یہ اختلاف عدم واقفیت کے بنیاد پہ نہیں تھا. ان کا یہ اختلاف سرکشی، بغاوت و تمرد کی بنیاد پہ تھا. لہذا اس تمرد و سرکشی اور بغاوت کا حساب اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بہت جلدی لے لیں گے، اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا. اسلام وہ مذہب ہے جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام لے کر کے آئے، اور ان کے ساتھ آنے والی نسلوں میں یہ دین منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کی تکمیل آقائے رسالت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوئی. لہذا اس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے موقع پر، جو حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حج جو آخری حج ہے، انہیں اس کے بعد اللہ کے رسول نے کوئی حج نہیں کیا. اس حج میں عرفات کے میدان میں جو آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے اس میں اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے، اور بطور دین کے میں اسلام سے راضی ہو گیا. لہذا اب دنیا کے اندر جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان مذاہب کی اب کوئی قدر و قیمت نہیں رہ گئی، انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا. جس طرح حکومت ریجیکٹ کر دے کسی نوٹ کو، ریزرو بینک اگر 100 کا نوٹ یا 500 کا نوٹ وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے تو وہ سارے نوٹ بیکار ہو جاتے ہیں. ہر چند کے وہ نوٹ پہلے چل رہے تھے، ان سے خریداری ہو رہی تھی، لوگ اسباب اس سے حاصل کر رہے تھے. لیکن جب ریزرو بینک نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہا کہ اب یہ نوٹ نہیں چلے گا، اب یہ نوٹ ہے 500 کا، یہ چلے گا، تو 500 کا نوٹ تو شروع سے چل رہا ہے، 1000 کا نوٹ تو چل رہا ہے، 100 کا نوٹ چل رہا ہے. اس گنتی کے ساتھ تو مکمل ہو رہی ہے بات، لیکن وہ شکل جو تھی وہ تبدیل ہو گئی. اب تھوڑی سی شکل تبدیل کر کے حکومت نے ایک نیا نوٹ جاری کیا ہے، وہ بھی 500 کا ہے یا وہ بھی 1000 کا ہے. لہذا اب وہ قبول کیا جائے گا. لہذا وہ سارے نوٹ بینک میں واپس کر دیے جاتے ہیں، اس کو محفوظ کر لیتا ہے اور نیا نوٹ وہ جاری کرتا ہے. دنیا کے اندر پھر کوئی یہ اشکال نہیں کرتا کہ صاحب یہ تو حکومت نے جاری کیا تھا، اور یہ پارٹی پہلے تھی ایک زمانے میں یہ نوٹ چل رہا تھا، یا فلاں بادشاہ کے زمانے میں یہ نوٹ چل رہا تھا یا سکہ چل رہا تھا، لہذا آج کیوں نہیں چلے گا، ہم تو اسی کو چلائیں گے. کوئی نہیں کہتا ہے، بلکہ اس کو تاریخ کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے اور اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے. آج اگر کوئی شخص جو ہے وہ مغلیہ دور کے سکے کہیں سے حاصل کر لے اور وہ بازار میں لائے، تو اس سکے کی قیمت جو اگر لگائی جائے گی تو ان نوٹوں کے ذریعے لگائی جائے گی، نہ کہ براہ راست ان کی کوئی قیمت ہوگی. لہذا ایسی صورت میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جب یہ چیز ہم محسوس کرتے ہیں اور عمل میں لے آتے ہیں، یہ ایک چیز کی قدر و قیمت تھی، لیکن اب اس صورتحال کے ساتھ اس کی قیمت نہیں ہے. اسی طرح اللہ کا دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں
اپنے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، تاکہ وہ آ کر کے اللہ کے بندوں کی رہنمائی کریں اور ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ وہ کرتے رہے، اور اس زمانے میں جس ضابطے کی، جس قانون کی ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے اس امت کے لیے وہ قوانین فراہم کیے، وہ قوانین جاری فرمائے۔ لیکن بعد میں اس امت میں جب دوسرا نبی آیا، یا اس کے علاوہ دیگر امت میں جب نبی آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کی رعایت کرتے ہوئے، حالات کی رعایت کرتے ہوئے، ماحول کی رعایت کرتے ہوئے، افراد کی رعایت کرتے ہوئے، ذوق و شوق اور ان کے گویا کہ مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تبدیلی بھی فرمائی۔ جو حکم دیتا ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس حکم کو منسوخ کر دے، اس حکم کے خلاف وہ دوسرا حکم دے دے، یہ ہوتا ہے، اور اس پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ سپریم کورٹ ایک جو ہے وہ رولنگ دیتا ہے، ایک جو ہے قانون بناتا ہے، اور اس کو پھر جو ہے منسوخ کیا جاتا ہے۔ ہماری پارلیمنٹ جو ہے اس میں ایک قانون بنتا ہے، اور پھر ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی لائی جاتی ہے، تو اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کرتا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی رعایت کرتے ہوئے، ان کی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے احکامات میں بھی اس طرح تبدیلی وقتاً فوقتاً فرمائی ہے۔ لہذا انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور رفتہ رفتہ یہ سلسلہ چلتا رہا بتدریج، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ناز کی برکت کہ اس دین کی تکمیل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اب اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، وہ اصول عطا کر دیے گئے۔ تو اسلام مکمل دین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، چاہے وہ زندگی کا جو شعبہ ہو، جو مرحلہ ہو، اس میں اسلام کی پوری رہنمائی موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہر چیز کے اندر ہے۔ اسلام کے تعلق سے آج بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جس طرح کچھ نابینا جمع ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ہاتھی دیا جائے، ہم ہاتھی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لہذا ان کے سامنے ہاتھی کھڑا کر دیا گیا، کہا کہ ہاتھی آ گیا ہے دیکھ لو۔ ظاہر سب نابینا تھے، کسی کا ہاتھ اس کی ٹانگ پہ جو ہے پڑا، کسی کا ہاتھ اس کے کان پہ پڑا، کسی کا ہاتھ اس کے جسم پہ پڑا، کسی کا ہاتھ اس کے سونڈ پہ پڑا۔ لہذا جب ان سے پوچھا گیا کہ ہاتھی کو تم نے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں ہاتھی کو میں نے ہاتھ لگایا، اور ہاتھی تو ستون کی طرح تھا، ہاتھی جو ہے وہ ایک ربر کی طرح سے نظر آیا، ہاتھی جو ہے وہ ایک سوپ کی طرح سے نظر آیا۔ حالانکہ نظر کچھ نہیں آیا، ہاتھ جو لگا تھا ان کو، اس کو سمجھ لیا کہ ہاتھی ہے، اس لیے کہ وہ نابینا تھے، آنکھ ان کی کام نہیں کر رہی تھی۔ صورتحال آج اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کرنے والے جو غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، ان کی خود عدم واقفیت ہے، جو اسلام کے تعلق سے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ اس زمانے میں جو دین ہماری رہنمائی کے لیے اور مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے بھیجا گیا ہے، اس کے تعلق سے خود بھی وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور دوسروں کو بھی غلط فہمیوں میں ڈالے رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرات سامعین بزم، اسلام مکمل دین ہے، اسلام مکمل دین ہے، لہذا ہمیں پورے وثوق کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ، اس تیقن کے ساتھ کہ دنیا کے اندر اگر کوئی دین زندہ ہے، دین کے اندر زندگی ہے اور وہ ہمیں زندگی عطا کر سکتا ہے، تو وہ سوائے اسلام کے اور کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا بھیجا ہوا جو ہے وہ دستور زندگی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔ معزز عادلین، آج صورتحال جو آپ کے سامنے ہے وہ ایک رخا ہے، یعنی ایک رخ پہ انسان سوچنے لگا ہے۔ حالانکہ آپ اگر غور کریں تو اسلام کے جو شعبہ جات ہیں ان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور ان 6 پر اطلاق اسلام کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاق، نمبر 5 معاشرت، نمبر 6 سیاست۔ یہ 6 شعبے ہیں اسلام کے۔ ان 6 شعبوں پر جب حاوی ہو، ان 6 شعبوں پر جب نظر ہو، تب جا کر کے اسلام کی بات کر سکتا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ صرف عقائد اور عبادات کو لے لیا گیا اور سمجھا گیا بس یہی اسلام ہے، معاملات کو چھوڑ دیا گیا، معاشرت سے گریز کیا گیا،
سیاست سے الگ رہا گیا، اخلاقیات کو کسی کنارے کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جب الگ کر دی گئیں تو اسلام ہمیں نامکمل نظر آتا ہے. اسلام ہمارے سامنے گویا کہ ایک ناقص شکل میں نظر آتا ہے، اور دیگر ادیان جن کا رول جو ہے ان تمام میدانوں میں ناقص ہے، اسلام کے تعلق سے بھی ہمارا ذہن یہی کام کرنے لگتا ہے. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے. یہ چیز کیوں پیدا ہوئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک علت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ چیز پیدا ہوتی ہے. تو اسلام کے تعلق سے جو یہ ذہن بنا، یہ کیوں بنا، کب سے بنا، ایک سوال یہ ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کے تعلق سے یہ ذہن جو بنا ہے اس کے تین اسباب ہیں. پہلا سبب تو یہ ہے کہ اسلام پر، عالم اسلام پر خصوصاً جب تسلط سامراج کا ہوا، یعنی غیر مسلموں کا ہوا، یورپین اقوام کا ہوا، برطانیہ کا ہوا، فرانس کا ہوا، انگلینڈ کا، ہالینڈ کا، امریکہ کا ہوا، تو ان کے اس تسلط کی بنیاد پہ انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کو دفتروں سے، اسلام کو کارخانوں سے، اسلام کو منڈیوں سے، اسلام کو زندگی کے دیگر اہم شعبوں سے انہوں نے الگ کر دیا، کورٹ سے، محکموں سے الگ کر دیا. اسلام کو صرف انہوں نے مسجد کے اندر، خانقاہوں کے اندر، مدرسوں کے اندر باقی رکھنے کی کوشش کی. سامعین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس درہم اور دولت نہ ہو. آپ نے فرمایا، مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز لائے گا اور روزہ اور زکوٰۃ بھی، لیکن اس نے دنیا میں ایک کو گالی دی ہوگی، دوسرے کو بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال کھا لیا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، پانچویں کو مارا ہوگا. پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا اس کی نیکیاں مل جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں اس کے گناہ کا بدلہ چکانے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس پر ڈالی جائیں گی، آخر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب، حدیث نمبر 6251. Say indeed my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. الداعی ڈائنامک. I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam In youthful quest. which is against humanity as a whole. Iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the followers. Farik Naik. Judge Islam based on the authentic sources, that is the glorious Quran and the authentic Hadith. Son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet's reward. A star above par in Teens Star. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ابھی آپ سے گفتگو چل رہی تھی اسلام کے تعلق سے، اور یہ ریزن و سبب کہ آخر اسلام کے تعلق سے یہ محدود ذہنیت کیوں پیدا ہوئی، کب سے پیدا ہوئی، اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب عالم اسلام پر، مسلم ممالک پہ غیر مسلموں کا تسلط ہوا، یورپین اقوام کا تسلط ہوا، تو انہوں نے اس اسلام کو جس کا تعلق خانقاہوں سے بھی تھا، مدارس سے بھی تھا، مساجد سے بھی تھا، منڈیوں سے بھی تھا، دفاتر سے بھی تھا، اور جنگ کے میدان سے بھی تھا، امن کے ماحول میں اس کے کردار سے بھی تھا، انہوں نے ایک ایک کر کے اسلام کے رول کو ختم کرنا شروع کیا اور اسلام کو الگ کرتے گئے، یہاں تک کہ صرف عقائد اور عبادات تک مرحلہ رہ گیا۔ اس چیز کی طرف توجہ بحیثیت رعایا کے مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ معاشرت جس کو انسان خود کر سکتا ہے اور اس کو وجود میں لا سکتا ہے، اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج اپنے طور پہ بنا سکتا ہے، اس میں بھی کوتاہیاں ہونے لگیں اور ان کی نقالی شروع ہو گئی اخلاقیات میں، ان کی نقالی شروع ہو گئی معاملات میں، ان کی نقالی شروع ہو گئی سیاسی زندگی میں۔ اب رفتہ رفتہ اسلام ان تمام شعبوں سے بالکل گویا کہ الگ ہو گیا، سب سے اس کا تعلق جو ہے تقریباً ختم ہو گیا۔ لہذا آنے والی نسل یہی سمجھنے لگی کہ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ عقیدہ اور عبادت، اور اسلام سے مراد یہی ہے کہ اللہ پر یقین رکھا جائے اور نمازیں پڑھی جائیں۔ مسجد میں جا کر نماز 5 وقتہ پڑھ لیا اور اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ کے حکم کو فالو کیا، مان لیا، بس اتنا ہی جو ہے وہ کافی ہے، اس کے علاوہ اسلام کہیں نہیں۔ مسجد سے نکلتے ہی اسلام مسجد میں رہ جاتا ہے، مسافہ کر کے اندر بیٹھ جاتا ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتا، باہر نکلے گا تو اس کو قید و بند کی زندگی گزارنی پڑے گی، اس کو جو ہے کہیں لے جا کے بند کر دیا جائے گا۔ یہ ذہن میں بات خود بخود آ گئی تو ایک ریزن یہ پیدا ہو گئی، یعنی خود ہم نے اسلام کے تعلق سے ایسا عمل اپنایا، ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ خود بخود اسلام بند ہوتا چلا گیا، اور ایک خاص کٹہرے میں اس کو رکھ کر کے اس کو جو ہے زندہ رہنے کا موقع دیا گیا۔ اس طرح سے گویا آنے والی نسل جو ہے یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئی کہ اسلام سے مراد کیا ہے، وہ صرف عقائد اور عبادات۔ تو 2 ریزن یہ ہو گئے۔ تیسرا ریزن یا تیسرا سبب وہ کمیونزم یا سیکولرزم، سیکولرزم کی جو آفت آئی، سیکولر مزاج جو پیدا کیا گیا، اور اسکولوں میں تعلیم کے ذریعے، تعلیم کے سہارے سیکولر مزاج کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی۔ تو سیکولر مزاج جو ہے وہ یہ تھا کہ گویا دین کو ان تمام شعبوں سے، تمام زندگی کے اس میدان سے الگ تھلگ رکھا جائے، یہ مقصود تھا۔ اور چونکہ یورپین اقوام کو تسلط حاصل ہوا اور انہوں نے کلیسا سے جو ہے اپنے آپ کو آزاد کیا تھا اور اس سے آزادی حاصل کی تھی، لہذا جب یہاں وہ مسلط ہوئے تو انہوں نے مذہب سے اپنے آپ کو تو الگ کر ہی چکے تھے۔ رعایا جو تھی یہاں کی مسلم رعایا تھی، جس کا تعلق دین سے تھا، اسلام سے تھا، ہر چیز میں گویا اسلامی شریعت، اسلامی قانون کا نفاذ جاری تھا، یہاں آ کر کے انہوں نے بھی رفتہ رفتہ اس کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی، اور باقی بھی رکھا تو پرسنل لا کے طور پر جو نجی قوانین ہوتے ہیں جس پر انسان انفرادی طور پر، انڈیویجول طور پر اس پر عمل کر سکتا ہے، اس کو اسلام کے دائرے میں انہوں نے کسی حد تک باقی رکھا۔ لہذا اس سیکولرزم مزاج نے تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہن میں، قوموں کے ذہن میں یا نسلوں کے ذہن میں، جو نسل پیدا ہوئی اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی مذہب کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، زندگی میں ہم آزاد ہیں، اور جب آزاد ہیں تو ہم جو چاہیں کریں، لہذا مذہب اس پہ کوئی گرفت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تھی سیکولر مزاج کے اثرات، جس کی بنیاد پہ مذہب کو جو ہے الگ کر دیا گیا۔ یہ 3 اسباب تھے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام، جس کا دائرہ کار
عقائد بھی اور اخلاق بھی اور معاملات بھی اور معاشرت بھی اور اس کے ساتھ سیاست بھی، یہ سارے دائرے کار اس کے تھے، لیکن وہ سمٹتے 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 صرف عقائد اور عبادات کی گویا کہ اس میں دائرے میں آ کر کے محصور ہو گیا۔ اور اب ہمیں وہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام مکمل ہے۔ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کے لیے ایسی زمین فراہم کی جہاں اس کی نامکمل تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، نامکمل شکل ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس دین کے بارے میں یہ کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو ہم نے مکمل کیا، اور اس دین کی تصویر ہمارے سامنے کیسی آ رہی ہے؟ نامکمل آ رہی ہے، ایسی آ رہی ہے کہ ناقص آ رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں لازم ہے، ضروری ہے کہ ان پہلوؤں پر غور کیا جائے اور ان حالات کا تجزیہ کیا جائے اور ان اسباب کو سامنے لایا جائے جس کی بنیاد پہ یہ چیز پیدا ہوئی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ اسلام تو ہر اعتبار سے مکمل ہے، وہ ساری چیزیں جو انسانی ضرورت کے اعتبار سے اخلاقیات کے دائرے میں ہو، معاشیات کے دائرے میں ہو، اقتصادیات کے دائرے میں ہو، سیاسیات کے دائرے میں ہو، عبادات کے نظام سے اس کا تعلق ہو یا عقائد کے تعلق سے ہو، اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں واضح طور پر ہمارے علماء نے بہت ہی واشگاف انداز میں اس کا تجزیہ کیا ہے، اس پر کتابیں لکھی ہیں، اس پر جو ہے بڑی محنتیں کی گئی ہیں۔ لیکن جب اس کو عملی زندگی سے دور کر دیا گیا، اور عملی زندگی سے دور حکومت نے بھی کیا اور ساتھ ساتھ خود مسلمانوں نے بھی اپنی عملی زندگی سے اس کو الگ کر لیا، تو اب آج وہی حکم یا وہی دستور یا وہی قانون جو اسلام کا قانون ہے، وہ آج اس کو فالو کرنے، عمل لانے میں کتنی دشواری پیدا ہو رہی ہے۔ آج صورتحال دیکھیے کہ وراثت کا قانون اسلام کا قانون ہے۔ اسلام نے وراثت کے تعلق سے جس وضاحت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے اور اس کو پیش کیا ہے، تو وراثت کی آیت ہے جس کو اللہ نے ابتدا کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طویل آیت کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں جس میں وراثت کس کا حق ہے، کتنا ماں کو ملے گا، کتنا باپ کو ملے گا، یہ ساری تفصیل جو ہے ایک ایک کر کے بیان کیا۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم جو ہے نہ جانے کتنی دفعہ آیا ہے، لیکن نماز کی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے۔ دیگر اور احکامات آئے، اس کی پوری تفصیل موجود نہیں ہے۔ لیکن وراثت کا حکم آیا تو وراثت کا حکم، اس کی پوری تفصیل، ڈیٹیل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج عمل میں لانے کی بنیاد پہ، آج ہمارے معاشرے میں، اسلامی سماج میں اس کو عمل میں نہ لانے کی وجہ سے آج وراثت کا مسئلہ جو ہے وہ پیچیدہ ہو رہا ہے۔ بھائی جو ہے اپنی بہن کی وراثت نہیں دے رہا ہے، اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ صاحب اس کی شادی ہو گئی بہن کی اور جہیز کے طور پہ دے دیا، وہ اپنا حصہ پا گئی، حالانکہ جہیز نہ حصہ ہے اور نہ اس کی وجہ سے اس کا حصہ ختم ہوتا ہے، بلکہ بیٹی کا حصہ اپنی جگہ ہے اور بیٹے کا حصہ اپنی جگہ ہے۔ تو وراثت جس کی تفصیل قرآن پاک کے اندر اس قدر واضح انداز میں موجود ہے، آج ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس کے تعلق سے کتنی بے اعتنائی ہے، کتنی بے فکری ہے۔ نتیجہ ہے کہ پھر دیوانی کا مقدمہ چلتا ہے۔ دیوانی کے مقدمے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس مقدمے میں ہم اسلامی قوانین کا سہارا لینے کے بجائے ہم ملکی قوانین کا سہارا لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض بھائی جو ہیں، ایک جگہ مقدمہ قائم ہوا تو ایک بھائی نے اپنی بہن کی وراثت سے اس کو محروم کرنے کے لیے اس بات کا سہارا لیا کہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ غیر مسلم تھے، ہمارے آبا و اجداد نے اسلام قبول کیا، لیکن جس کمیونٹی اور جس خانوادے سے ہمارا تعلق ہے، اس خانوادے میں بیٹی کو حق نہیں دیا جاتا ہے، لہذا ہم کورٹ سے، ہم جج صاحب سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ یہ باقاعدہ ایک مسلم خانوادے کی طرف سے یہ اپیل کی گئی اور کورٹ کے اندر یہ فیصلہ کرانے کی کوشش کی گئی۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلمان کا ذہن اس سلسلے میں کیا قبول کر رہا ہے، کیا اسلام کا دستور قبول کر رہا ہے، اسلام کا قانون قبول کر رہا ہے،
جب ہم ہی نہیں قبول کریں گے تو ظاہر ہے دوسرے کہاں قبول کریں گے، اور جب دوسروں کے قوانین کو، ملکی قوانین کو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہی جو ہے وہ کامل ہے یا ہمارے حقوق کی بازیابی میں یہ ہمارا معاون ہے، تو دوسروں کو حق یہ پہنچتا ہے کہنے کا کہ صاحب اسلام کے بارے میں آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ہے، لیکن کہاں مکمل ہے؟ مکمل ہوتا تو یہ ملکی قانون کی طرف کیوں بھاگتا؟ مکمل ہوتا تو یہ صاحب دیوانی کا قانون، اس میں اسلامی قانون کو کیوں نہیں فالو کرتا؟ یہ ظاہر ہے خود ہمارا عمل، ہمارا جو ہے وہ ریکارڈ، ہماری سرگرمیاں جو اس سلسلے میں ہیں اس پر دلالت کر رہی ہیں، لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں یا اس کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ اختیار اللہ کی چاہت کے مطابق اگر ہوتا ہے تو پھر وہ کامیابی کا ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی چاہت سے ہٹ کر کے کوئی اختیار کو اپنے استعمال کرے تو ظاہر ناکامی اور نامرادی کی طرف جاتا ہے۔ لہذا آج دنیا کے اندر جو کام ہو رہا ہے، جس کی طرف وہ دنیا بھاگی چلی جا رہی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں اپنی طبیعت، اپنی خواہش اور اپنی نفسانیت کے دخل اندازی نے ہمیں اس کنارے تک پہنچا دیا کہ ہمیں یہ سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ اسلام مکمل ہے یا مکمل نہیں ہے۔ حقیقت تو یہی ہے حضرات، اسلام مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر کے عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي